بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اور السلام علیکم ناظرین کرام۔ جو ابھی سب سے بڑی اہم بات ہمارے لیے یہ ہے کہ آج ہمارے برادر جو ہیں ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب جو ہیں ویڈیو لنک پہ ہمارے ویڈیو لنک پر کینیڈا سے ہمارے ساتھ ہیں، جو ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ ہم خوشی محسوس کرتے ہیں ان کے ساتھ، اس لیے کہ انٹلیکچوئل ہیں، اور جب بھی ہم بھی کبھی جب گفتگو انٹلیکچوئل سے کرتے ہیں تو جو مزہ آتا ہے، آپ سمجھ لیں جیسے مٹھائی کھا رہا ہو یا آپ کو جب بہترین کھانا ہے وہ کھا رہا ہو، تو جو گفتگو ہوتی ہے وہ اس سے بھی مزیدار ہوتی ہے۔ ہمارے ان کے درمیان میں جو جمیل احمد خان صاحب کی جو گفتگو ہے بڑی وہ انفارمیٹیو اتنی ہوتی ہے نفیس ہوتی جی۔ ہے اور اتنی انفارمیٹیو ہوتی ہے کہ ہم جیسا آدمی جو کہ خود بھی اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ دنیا بھر پھرا ہے اور دنیا بھر کے کی ان لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، سارے انٹلیکچوئل سے ملنا اس کی ایک عادت ثانیہ ہے۔ پورے پاکستان کے انٹلیکچوئل سے، تمام دنیا کے انٹلیکچوئل سے وہ ملا ہے۔ لیکن ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب سے، ڈاکٹر تو ابھی بنے ہیں شاید، یہ پہلے تو جمیل احمد خان صاحب تھے، تو خیر اس کی بھی مبارکباد ہمیں دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب بننے کی، بالکل، اور اور سفیر ہیں ڈاکٹر جمیل جی، احمد خان صاحب کو تو سینئر اب ایمبیسڈر۔ خیر ایک ڈاکٹر لگنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بھئی آنر ہیز انکریز، وہ آدمی انٹرنیشنل ریکگنائز ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمیں تو ریکگنائز نہیں کرتے، ہم ڈاکٹروں کو بھی ڈاکٹر ہیں لیکن ہمیں ریکگنائز تو نہیں کرتے، ڈاکٹر صاحب کو کر لیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نصرت مرزا صاحب، بہت بھرپور قسم کی آپ نے تعارف کرایا نہیں، ہے، میں میں اس کے قابل تو میں نہیں ہوں۔ ایماندار آدمی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، جو کچھ بھی کرایا میں نے سچ کرایا۔ اور یہ میری خوش بختی ہے کہ آپ جیسے زیرک صحافی اور زیرک سیاستدان، ان سے جو یہ کلمات اور یہ الفاظ، میں کوشش کروں گا کہ اس پہ میں پورا اتر سکوں۔ اللہ سلامت رکھے۔ تو یہاں سے شروع کر لیتے ہیں کہ کرکٹ ڈپلومیسی جو ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بڑی مداخلت کر رہی ہے، اور کرکٹ جیسا کہ آپ نیوزی لینڈ گیا، پھر اس کے بعد میں انگلینڈ والوں نے آنے سے منع کر دیا۔ اب بورس جانسن جو ہیں وہ ناراض ہو رہے ہیں کہ آپ نے کیوں دورہ ملتوی کیا۔ اس پر تبصرہ فرمائیں کہ یہ سپیک کی وجہ سے ہے یا کیا وجہ ہے، یا ہم پر یعنی آپ ایک تو بات یوں کر لیں کہ کیا ہم پلیئر بن گئے ہیں، کیونکہ ہم نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کر یہ بات کہہ دی ہے کہ ہم اب آپ کا کہنا نہیں مانیں گے، ہم آپ کو اڈے انہیں مانگے یا نہیں مانے یہ الگ بحث ہے، لیکن آپ نے کہہ تو دیا نا کہ ان جیسے آدمی، ایسے ملک کو جیسے جو آپ کے حکم پہ چلتا تھا، جس نے آپ کے ہمارے کم سے کم، اگر میں غلط نہ کہوں تو کم سے کم 3 تو ہمارے سربراہ مملکت کو انہوں نے مروایا ہے، اور کئیوں کو ہٹوایا ہے انہوں نے۔ تو جیسے ایوب خان کو یہ ہم جانتے ہیں کیونکہ ہم اس گیم کا حصہ تھے۔ حصہ یہ تھے کہ ہم پیادے تھے اور وہ پلیئر تو کوئی اور تھا۔ تو آپ یہ بتائیے جمیل احمد خان صاحب، میں 3-4 سوال آپ کے لیے کر ڈالے ہیں اکٹھے، آپ ایک ایک کر کے مجھے جواب دیں۔ کیا ہم پلیئر بن گئے ہیں؟ پھر دوسری کرکٹ ڈپلومیسی بھی بات کر لیجئے، پھر جو اور بھی بات آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیجئے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے مرزا صاحب اس پوری کرکٹ کی دنیا میں یا دنیا میں کہ اس کھیل میں جیو پولیٹیکل ایلیمنٹ شامل ہو۔ یہ محسوس ہوتا ہے، اور یہی چیز اسی کے اشارے بڑے کلیئر ملتے ہیں۔ اس سے اس نقطہ بات سے ہٹ کر کے فواد چودھری اور شیخ رشید نے جب پریس کانفرنس کی تو اس میں پورے ڈوسیئر کے ساتھ کچھ ثبوت بھی دیے۔ اس ثبوت سے دنیا کتنا اتفاق کرتی ہے نہیں کرتی ہے اس پہ میں بعد میں آتا ہوں، لیکن کم از کم یہ تو پتہ پڑ گیا پہلی دفعہ کہ جیو پولیٹیکل ملاکڑا جو ہو رہا ہے، ملاکڑا کہتے ہیں سندھی میں ہاں سے بتا دیں، کشتی یہ کو، بات بھی کشتی ملاکڑا، ہوتی ہے ایک قسم کی، اس میں کہ ہاں وہ شلوار تو کو پکڑ کر وہ لوگ گراتے ہیں۔ جی جی ہاں، اور اس کو اس ملاکڑے میں، اس کشتی میں جیو پولیٹیکل کشتی اب شامل ہو گئی ہے، جس کا کہ شاخسانہ ملتا ہے اس پورے جو سیناریو بنا تھا۔ اب آ جاتے ہیں اس کے تھوڑے خدوخال پر۔ اچھا جی، اب ایک رک جائیے، نیوزی ایک منٹ، لینڈ، نہیں ایک منٹ رکیے۔ جی تو اس سے ہمیں نقصان کیا ہے؟ اگر کرکٹ نہیں آج کھیلتے ہیں تو ہمیں کیا نقصان ہو جائے گا؟ کوئی کیا نقصان ہوگا ہمیں؟ اس میں جیو پولیٹیکل لیول پہ نقصان تو یہ ہے کہ پاکستان کو جس طرح مارجنلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اچھا، تو ہم امیج کو اس کا مزید حل یہ خراب۔ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک اپنا کرکٹ کا، ایشین کرکٹ کا کوئی کلب بنا لیں، کچھ نہ کچھ ایک کرکٹ کو بریک کر دیں، یہ تو کر سکتے ہیں نا جی۔ نہیں، کرکٹ کو اگر انہوں نے جیو پولیٹیکل گیم اس میں شامل کر لیا ہے تو ہمیں ابھی اس معاملے میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے، ہو گیا، بس کوئی ٹھیک ہو گیا جی، اب ہچکچاہٹ آگے نہیں چلیں۔ ہونی چاہیے۔
جی آپ نے ہم صحیح بھی کہا، اس آپ میں نے یہ بات کہہ شامل دی. کر لیں. جی اب اس کے خد و خال جو میں بتلا رہا تھا کہ اگر اسی کی بات کر لیں آپ تو اس میں 5th جنریشن وار کے تمام جو اشارے ملتے ہیں، بلکہ اگر آپ ڈاٹ سے ڈاٹ، نقطے سے نقطہ ملائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا وہ کیسے. نیوزی لینڈ ٹیم چلتی ہے اور چلنے کے اس سے پہلے وہ اپنی تمام تھریٹ اینڈ رسک اسیسمنٹ کر لیتی ہے. تھریٹ اینڈ رسک اسیسمنٹ کرنے کا ایک بہت جامع طریقہ کار ہے پوری دنیا میں. میں اس کا حصہ رہا ہوں جب میں اقوام متحدہ میں سربراہی کر رہا تھا چند ممالک کی اس دوران میں. تو اس کے مطابق کر لیا. جب پاکستان آئے وہاں دوبارہ جو ہے تھریٹ اینڈ رسک اسیسمنٹ کا پورا انہوں نے طریقہ کار کیا. جو طریقہ کار ہے اور پھر آپ نے ٹیسٹ اور پریکٹس بھی کرتے رہے اور اس کے بعد پریکٹس بھی کی. چلیے پروفیشنلی، کیونکہ اس وقت پروفیشنل بالکل پیورلی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے، اس کے بعد میں کوشش کروں گا آپ کے ناظرین کے لیے کہ اس میں کنیکٹ کروں کہ کس طرح بن جاتی ہے جیو پولیٹیکل سناریو میں، یہ سیاست کس طرح اس میں آ جاتی ہے اس جیو پولیٹیکل پورے گیم میں. تو وہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب اس طریقہ کار کے مطابق ساری چیزیں ہو گئیں اور چلے فرض کر لیا کہ آخری لمحے ان کو ایک الرٹ آ گئی جس طرح وہ کہہ رہے تھے اسی دن، اور ٹیم جس دن کھیلنے جا رہی تھی چند کچھ وقت پہلے اس سے ان کو کوئی اطلاع آ گئی، فرض کر لیتے ہیں یہ، تو اس کا بھی طریقہ کار ہو سکتا تھا اور ہوتا ہے پوری دنیا میں. جو بھی تھریٹ آتا ہے، جو بھی الرٹ آتے ہیں، اس کے لیے اس کو فوری طور پر اس کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے، اور اسیسمنٹ کی جاتی ہے اس کے طریقہ کار مروجہ ہیں. جو اس میں اسٹیک ہولڈرز، پاکستان سب سے بڑا ہوسٹ تھا، پاکستان سے رجوع کر کے اس سے مزید معلومات اور وضاحت طلب کی جاتی کہ ہمارے پاس الرٹ آیا ہے، آپ اس کے بارے میں مزید کیا معلومات ہیں. ہماری یہ اسیسمنٹ ہے. 5 آئیز کنٹریز جو ہیں وہ 5 آئیز کنٹریز بھی کہتے ہیں کہ یہ الرٹ جو ہے اس میں کریڈینشیل اس کے کافی بہتر ہیں اور کافی ہائی لیول کا الرٹ ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا تھا کہ اس کے لیے اسیسمنٹ کر لیتے اور ٹیم کو 2-3 دن اور روک کر ری اسیسمنٹ کر کے اور پھر اس کے بعد اپنا فیصلہ کرتے. جس اجرت میں اور جس طریقے سے انہوں نے فیصلہ کیا ہے، جبکہ پاکستان میں ہر چیز اپنے نارمل طریقے سے چل رہی ہو، پاکستان کے تمام ادارے نارمل طریقے سے چل رہے ہوں، ہر شہر نارمل طریقے سے کام کر رہا ہو، تو اس کے بعد پھر اس کا جواز منطقی طور پر بھی اور اس کا جواز پروفیشنلی بھی کوئی زیادہ بنتا نہیں ہے کہ اس کو بالکل. ہاں البتہ ہم نے جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو آوارگی شبنم ہے اس میں کچھ جرم آفتاب بھی، ہمارا کیا ری ایکشن ہو سکتا تھا؟ ہمیں جیسے ہی انہوں نے بھنک دی کہ ایسا ہو رہا ہے، ہمیں فوراً اپنے سفیر کو نیوزی لینڈ میں ان کے فارن آفس میں بھیجنا چاہیے تھا اور یہی تجاویز دینی چاہیے تھی کہ جی ہم آپ کا ساورن کنٹری ہے، آپ کے پاس الرٹ آیا ہے، آپ شیئر کریں، دوبارہ ہم ری اسیسمنٹ آپ اپنی کریں، ہم آپ کو انپٹ دیتے ہیں 3 دن کے لیے یا 4 دن کے لیے آپ کی ٹیم ہمارے پاس اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ رہے سیکیور انوائرمنٹ میں، اور اس کے بعد پھر آپ ری اسیسمنٹ کرنے کے بعد شیئر کریں اور پھر جو فیصلہ کریں. یہ چیز شاید ہم نے کچھ دیر سے سوچی اور دیر سے کی، یہ تو تھوڑی سی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ نیوزی لینڈ ٹیم کو جس انداز میں واپسی انہوں نے کی اس انداز میں واپسی کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب. تو ہم اس لحاظ وی سے ور اسٹنڈ، ہمیں یہ توقع نہیں تھی، وی ور اسٹنڈ، یہ سمجھ لیجیے. جی اسٹنٹ اس لحاظ سے کہ اس کا اگر اثر دیکھا جائے ایک امیج پر اور ایک فورن انویسٹمنٹ پر اور فورن ایک جو ایک تاثر لیا جاتا ہے کسی ملک کے بارے میں، اور جب بھی کوئی انویسٹمنٹ آتی ہے کسی دنیا سے تو وہ ان تمام فیکٹرز کو اپنے اسیسمنٹ میں ڈالتے ہیں. ایک تو وہ، دوسرا کرکٹ کے جو شہدائی ہیں ان کی جو سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئے ہیں وہ اس سے ہٹ کر کھیل کے میں اس میں دیکھا جائے تو. تیسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے 2 منسٹرز نے میٹنگ کی اس میں انہوں نے سے آپ کو سباق کے ساتھ جو چیزیں بتائی، اب اس کو کرنا کیا چاہیے. دیکھیے ہم اپنے یہاں ٹیلی ویژن اسکرینس پر یا اپنے ملک پر بیٹھ کر جتنی بھی باتیں کرتے ہیں تو وہ وہی ہوگا جس طرح باقی ہمارے سیاستدان بھی کرتے ہیں کہ سرے محفل وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں، علاج غم نہیں کرتے فقط تقریر کرتے ہیں. تو جی جو یہ باتیں کی ہمارے 2 منسٹروں نے، اس کو ہم نے اپنے تمام مشنز کے ذریعے پوری دنیا میں اس کو ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ ایسا ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے اسی دن کہہ دیا تھا، میں نے بھی کچھ ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ کہا تھا کہ یہ تو اب اس کا راستہ کھول دیا انہوں نے کہ انگلینڈ کی ٹیم بھی نہیں آئے گی اور آسٹریلیا کی بھی نہیں آئے گی، تو یہ راستہ کھول دیا. اور اسی لحاظ کو اگر دیکھا جائے تو دنیا میں سیکیورٹی جو ٹریول ایڈوائزری ہے اس کو بھی لوگ ریوائز کرنا شروع کر دیں گے. اس میں ایک مذاق خیز بات یہ ہے
कि न्यूजीलैंड ने भी अपने ट्रैवल एडवाइजरी को रिवाइज नहीं किया, और जो 5 आईज हैं जिसमें यूके है, ऑस्ट्रेलिया है और कनाडा है, तो उन्होंने भी ट्रैवल एडवाइजरी अपनी रिवाइज नहीं की, लेकिन सिर्फ एक न्यूजीलैंड टीम के लिए ये उन्होंने एक सिलसिला कर दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये 5th जनरेशन वार का एक टूल है, जिस टूल को इस्तेमाल किया गया है, इसमें से उस टूल को यानी उस तरीक़ाकार को इस्तेमाल करने वालों में बहुत टॉप के लोग होंगे, बाकी लोगों को उसकी खबर भी नहीं होगी। मेरे साहब वीडियो लिंक पे डॉक्टर जमील साहब मौजूद रहेंगे, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब डॉक्टर जमील साहब वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। ये डॉक्टर साहब अपनी बात को मुकम्मल फरमा लीजिए। ये यूएन जनरल असेंबली के से पहले जो मोदी और मोदी के जो इस वक्त वहाँ मीटिंग्स चल रही हैं, उसको अगर हम मिलाया जाए तो मजीद हमारे लिए इस किस्म की 5th जनरेशन वार और ये तमाम चीज़ें अगर हम ध्यान में रखें, तो ये तमाम मामला मुश्किलात पैदा करने के लिए है ना। अब इसका काउंटर मेजर तलाश करना पड़ेगा। मेरा तो मतमा नज़र ये होता है कि जब गुफ्तगू की जाए और नाजरीन आपकी सुने, तो उसमें उसके कुछ सलूशंस भी दिए जाए। ये बात भी दुरुस्त है कि बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेज पर हम आ गए हैं। खिते में जो ताज़ा हालात रोनुमा हो रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले से, उस हवाले से नए नए चैलेंजेस आते जा रहे हैं। उन नए नए चैलेंजेस से निपटने के लिए हमें अपने काउंटर मेजर्स को मज़ीद एक्टिव करना पड़ेगा, और अगर नहीं किया हमने, तो आप अभी जो मीटिंग आज हो रही है जो बाइडन की और मोदी की, और जो कमला हैरिस की और मोदी की होने वाली है, आप देखिएगा कि उसमें क्या जहर उगलते हैं। और जो मुझ तक इत्तलात मिली हैं और जो कुछ मंजर आम पर आ भी चुकी हैं कि कमला हैरिस ने की मीटिंग में क्यों कहती हैं कि जी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बड़े एक्टिव है पाकिस्तान में, और इसका ज़रूरत है कि उसके अगेंस्ट जो है एक्शन लिया जाए और काम किया जाए। ये इस मीटिंग में कमला हैरिस के मीटिंग में ये बातें जो हैं उसका हिस्सा है। इसी तरीके से जो बाइडन में भी सबसे पहले मोदी की तरफ से सिक्योरिटी के मामला, टेररिज्म के मामला और पाकिस्तान को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रगेदने के मामला को आए। तो उस लिहाज से देखा जाए तो बात वही आ जाती है जो मैं कर रहा था। एक तो 5th जनरेशन वार के जरिए वो मामला चल रहे हैं। शेख रशीद ने कह दिया कि दस्ताने पहने हुए, मैं तो आपको वैसे मैं तो आज़ाद आदमी हूँ, सिविलियन आदमी हूँ, ठीक है, डिप्लोमेटिक तजर्बा अपनी जगह पे, अक़वाम मुत्तहिदा का तजर्बा अपनी जगह, लेकिन अपनी राय रखने के हम सारे हक रखते हैं। उस लिहाज से देखा जाए तो मेरे अपने ख्याल में ये जो 5th जनरेशन वार एक तरफ शुरू की हुई है, दूसरी तरफ आप ओपन स्टेटमेंट्स, ज्वाइंट स्टेटमेंट्स जो आएंगी, ज्वाइंट कम्युनिके जो आएगा, उस पर नज़र रखना आज अगले 12 घंटे के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम डॉक्टर साहब अब ये आपने बात कही, अब मैं ये कहता हूँ जो आपने एक जुमला अच्छा कहा कि काउंटर मेजर हमें करने चाहिए, और हमें एक बात मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 2010 में हमने जो पॉलिसी वज़ा की थी उसमें ये कहा था कि हमें अब अमेरिका की तरफ देखने के बजाय हमें चाइना के साथ जुड़ना है। गो हमें उसके अंदर हमें मार्जिन अमेरिका का रखना है, जिसका हमारा पुराना ताल्लुक़ है, हम उसे बिल्कुल कदा ताल्लुक़ तो हम नहीं करेंगे, अलबत्ता हम उसके ऊपर डिपेंडेंस ख़त्म कर देंगे जो हमारा पुराना था। फिर इसके बाद में 2011 में आपने देखा कि अमेरिका ने हम पर 3 बड़े हमले किए। एक तो रेमंड डेविस वाला किया, फिर एक जो आपको याद होगा कि वो जो वहाँ का हुआ एबटाबाद का वाक़या हुआ, इसमें जिसको उसामा बिन लादेन वाला, फिर जो बिल्कुल ओपन नेकेड किया वो सलाला का किया, जब 26 आदमी हमारे शहीद किए। तो अब ये बात क्योंकि हमारी पॉलिसी की तब्दीली तो हमने 2010 में फ़ैसला कर ली, ये 2021 है, तो अब तक हम अब काउंटर मेजर क्यों नहीं बना सके, जहाँ आपको ये ठीक है, ये बात भी दुरुस्त मान ली जाए कि भाई जो अफ़गानिस्तान में निकले हैं तो ये उसी पॉलिसी का नतीजा है कि उनको मालूम था कि हम इस इलाके में अब हम जीत नहीं सकते क्योंकि हमारे पास फुटेज नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, उधर एक तरफ रशिया है, एक तरफ चाइना है, दूसरे जो मालिक हैं सारे के सारे हमें सैंडविच कर देंगे। तो उन्होंने जो पनाह ली है जाकर इंडिया में जाकर ली है, जो कि एक गलत उनका फ़ैसला है, जो बाद में साबित हो जाएगा गलत फ़ैसला है, क्योंकि वो इंडिया वो डिलीवर नहीं कर सकता। जो अगर जो देखा जाए तो दहशतगर्दी तो वहाँ से जन्म ले रही है, जो 5 उनके सेंटर हैं वहाँ से जो आदमी जिसने जो 170 आदमी को मारा है अफ़गानिस्तान में अमेरिका को निकलते हुए, उसका नाम अब्दुर्रहमान अल गौरी था, जो कि केरला का रहने वाला था। तो अब
یہ یعنی اگر جو نرسری کی بات آپ کر رہے ہیں تو نرسری تو انڈیا کے اندر ہے. اگر کم وہ کہہ رہی ہے حارث جو کہہ رہی ہے تو وہ اب یہ تو صرف آنکھیں بند کرنے کی بات ہے. ادروائز تو سارا کا سارا معاملہ تو اس وقت انڈیا ہے. جو ایپک سینٹر ہے دہشت گردی کا تو انڈیا ہے. آسام میں انہوں نے یہ کیا ظلم کیا کہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں بے تحاشا. اور انتہا یہ ہے کہ فوٹیج موجود ہیں کہ جس کو مار دیا اس کی لاش کے اوپر کود رہے ہیں, جو آپ فوٹیج میں دیکھ لیں گے, دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ. جی فرمائیں. نہیں دیکھیں, یہ تو جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ تو حقیقت تو بہرحال ہے. یہ حقیقت آپ اور میں اور ہم اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پر, اپنے جلوس میں, اپنے جلسوں میں, اپنے پارلیمان میں ہم اس کو بہت تفصیل سے مفصل طریقے سے ڈسکس کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. لیکن کیا یہ کافی ہے؟ کیا اگر ہمارے اپنے کہنے سے بات بن جاتی ہے؟ آج تو کملا ہیرس کے میٹنگ میں مودی اور میٹنگ میں بات یہ آ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اور دیکھیں جب وائس پریزیڈنٹ امریکہ کی بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہے. اب ہماری یہ دیکھ لیں کہ عجیب اتفاق ہے کہ وائس پریزیڈنٹ کو جو کہ بڑی زیادہ اس کی ہر لحاظ سے, مذہبی لحاظ سے تو میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا, لیکن انڈیا کے ساتھ اس کے بہت زیادہ وہ لگاؤ ہے, بہت زیادہ جذبات ہیں. انڈیا کا تعلق ہے, انڈیا اوریجن ہے اس کا, انڈیا اوریجن ہے, لہٰذا اس کے جذبات ہیں. وہ جاتی ہے جب بھی تو انڈیا میں وہ تمام رسوم ادا کرتی ہیں وہاں. اور اس کے علاوہ آرٹیکل 25 مجھے اگر یاد ہے صحیح کانسٹیٹیوشن امریکہ کا, اس کے مطابق جو بائیڈن اس وقت بہت عمر رسیدہ ہیں اور اس چیز کا بالکل احتمال ہے کہ اگر وہ اس قابل نہ رہے کہ اپنی صدارت چلا سکیں جسمانی طور پر, تو کملا ہیرس جو ہے اس کو قانونی طور پر صدر کی آپ یاد کریں فورڈ کا جملے یاد کریں. فورڈ نے یہ کہا تھا کہ جس وقت یہ ایسا ہو جائے گا جی ہاں تو پھر ایک عورت حکمران ہو جائے گی امریکہ کی اور تباہی ہو جائے گی امریکہ کی. جی ہاں, میں اسی لیے آپ کو آرٹیکل کوٹ کر رہا ہوں کہ جس کے تحت یہ ہوتا ہے. اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ فورڈ نے ایک پریڈکشن کر دی تھی, اور اگر ایسا ہوا تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ آپ کا سوال تو یہ تھا نا کہ 2011 سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں, اس کے لیے ہم نے کاؤنٹر میجر کیوں نہیں لیا؟ نہیں. جی ہاں, اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں مزید تیاری کی ضرورت تھی. ہمیں اپنے اسٹرکچر جو اس معاملے میں کاؤنٹر میجر کے لیے تیار کیا جاتا ہے ڈپلومیٹک فیلڈ میں, اس اسٹرکچر کو بھی ریوائز کرنے کی ضرورت تھی. اس میں جو ریسورسز مزید ہیں وہ ریسورسز کو, ان ذرائع کو مزید بڑھانے کی بھی ضرورت ہے. تو ان تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو اب بھی ہمارے پاس وقت ہے, اور ہمارا ایک بلاک ہے اور بڑا اسٹرانگ بلاک ہے جو کہ چائنا, رشیا اور باقی جو دیگر ممالک ہیں سنٹرل ایشیا کے, ایران بھی شامل, اس کے علاوہ ترکی بھی شاید شامل ہو جائے. اس کے علاوہ جی ہاں, تو وہ بھی. تو ان تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں اب جو ری الائنمنٹ, ہمیں ری ایڈجسٹمنٹ فارن پالیسی کی جو ہونی چاہیے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اب تو معاملہ چلے گا نا. دیکھیے آج وہ کیا بات کرتے ہیں. اچھا جی, آپ ایک منٹ رک جائیے. آپ نے 5th جنریشن وار کی بات کی تھی, تاکہ میں اپنے مجھے تو پتہ ہے لیکن آپ کے ناظرین کرام کے لیے میں آپ سے یہ سننا چاہتا ہوں کہ 5th جنریشن وار میں کیا ہوتا ہے. یعنی آپ کی مسلک کی لڑائی ہوتی ہے, لسانی لڑائی ہوتی ہے, آپ کے ہاں خاندانی لڑائیاں ہوتی ہیں, آپ کے ہاں پر ہر قسم کے فساد کرائے جاتے ہیں, آپ کے ہاں پر یہ جو واقعات ہو رہے ہیں کہ صاحب مولوی حضرات جو ہیں یا کوئی اور لوگ جو ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں, یہ ساری 5th جنریشن وار کا حصہ نہیں ہے؟ یقیناً یہ جو آپ نے جتنی بتائی ہے اس سے آگے بھی میں بتا دیتا ہوں کہ 5th جنریشن وار کی اور کون کون سا حصہ ہے. وہ یہ جو آپ نے گفتگو کی ہے یہ 5th جنریشن وار, اور اس 5th جنریشن وار کو میں نے اس سے قبل چند لمحے قبل میں نے اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. جو آج میٹنگ ہونے والی ہے اس کے لیے یہ 5th جنریشن وار کے ذریعے گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے. اور اس گراؤنڈ بنانے کے بعد جب بائیڈن سے میٹنگ ہوگی اور جوائنٹ کمیونیکیشن جب سامنے آئے گی تو میرا جو احتمال ہے, میں چاہوں گا کہ یہ غلط ہو لیکن اس چیز کا احتمال باقی لوگ بھی کر رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے اور شاید ہونے جا رہا ہے. اب آ جائے 5th جنریشن وار پر. ٹھیک ہے, میڈیا کا استعمال بھی ہوتا ہے اس میں. جو معاشرے میں کریکس ہیں, چاہے سیکٹیرین ہو, ایتھنک ہو, اور معاشرے میں کوئی سیوک ہو, معاشرے میں اکنامک پرابلم ہو, ان تمام چیزوں کو فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. اور اس سے ہٹ کر انٹرنیشنلی 5th جنریشن وار کے ذریعے اکنامکلی, چاہے FATF وہ ہو, IMF ہو, ورلڈ بینک ہو,
उनको इन्फ्लुएंस ऐसा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसका एक इंटरनेशनल कानून के मुताबिक वो अपने मामलात को लागू करते हैं, अपने कायदे कानून को लागू करते हैं उन ममालिक पर जो उनसे मुस्तफीद होते हैं। पाकिस्तान पर तो 43 ट्रिलियन रुपीस इंटरनल और एक्सटर्नल का इससे कर्जा है, जिसमें से तकरीबन 110-111 बिलियन तो एक्सटर्नल कर्जा हो गया है। आप सारी के सारा जो इस वक्त मदद ले रहे हैं IMF से, वो सिर्फ सूद में चला जाएगा। ऐसी सूरत में तो शिकंजा टाइट करने की आप तक कोशिश की जाएगी। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तानी कौम बहुत रिजिलियंट। अच्छा, आप ये बताइए ये मुझे बात कि आप दुरुस्त ये है। बात मैं समझ में आ गई। आप ये बताइए कि ये जो मोदी सरकार का जो मामला है इंडिया के अंदर जो हो रहा है, ये अननोटिस जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो जुल्म हो रहा है या जो असम में हो रहा है या जो कश्मीर में हो रहा है, ये सब अननोटिस जाएगा, कोई नोटिस नहीं लेगा? इसका बिल्कुल सबूत जो अभी 2 दिन पहले मिला है, जब जनरल असेंबली में जो बाइडन ने तकरीर की है एज अ होस्ट, और उसमें उसने ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बाकी जगहों के जिक्र किया है, लेकिन कश्मीर का तो कोई जिक्र नहीं आया उसमें। नहीं आया। आप अंदाजा करें कि जो बाइडन इज अ प्रोपोनेंट, ही हैज ऑलवेज बीन एडवोकेटिंग अबाउट द ह्यूमन राइट वैल्यूज, और ये कमला हैरिस भी कर रही थी, ये भी ये कर रही थी, सारे वक्त में इंडिया को, मोदी को इल्ज़ाम दे रही थी अपने तमाम इलेक्शन कैंपेन के अंदर। जी हाँ। तो अब आप ये देख लीजिए कि उसके बावजूद जब बात आती है इंटरनेशनल फोरम पर, तो बाइडन ने बाकी जगहों की बात की, लेकिन कश्मीर, जिसपे कि 2 कमीशन रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, जिसपे कि यूनाइटेड नेशंस के अपने झेली इदारा जो है ह्यूमन राइट कमीशन ने रिपोर्ट शाया की हुई है, और उसमें तमाम ह्यूमन राइट की वायलेशन बताई गई है, और ऐसी वायलेशन बताई गई हैं जो कि जेनेवा कन्वेंशन 49 के तहत भी जद में आती हैं, और वॉर क्राइम की जो उनकी वो है आर्टिकल 8 उसके तहत भी आती है, जो उनके कानून है वॉर क्राइम के। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए, स्टैट्यूज के लिहाज से वॉर क्राइम के, तो उसमें भी आता है। इन तमाम चीज़ों को आप देखिए कि जब जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं ममालिक के, तो वो नहीं देखते कि इंटरनेशनल कानून की कहाँ धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इंटरनेशनल कानून के तहत ह्यूमन राइट की वायलेशन कहाँ हो रही जी है। डॉक्टर साहब, और बहुत हमारे बहुत सामने शुक्रिया आपका, आपके इंतहाई मशकूर हैं कि हमने सैर हासिल गुफ्तगू की है, और आपने उसको जो इंटरनेशनल लॉ है उसके तहत भी, और जो जियो पॉलिटिकल मामला हैं उसके तहत भी, और तमाम मामला को मद्देनज़र रखते हुए आपने जो गुफ्तगू की है, एक बड़ी कीमती हमारे लिए सरमाया है। आपका हम शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त इनायत फरमाया। जी अच्छा, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब इससे मजीद बात करेंगे, और सीनियर सफ़ीर हैं ज़फ़रुल्लाह शेख साहब टेलीफोन लाइन पे जी, मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, खुश आमदीद कहते हैं आपको। एक तो अफ़गानिस्तान का मामला है, आपका बड़ी गहरी नज़र है, सफ़ीर रहे हैं, आप फरमाइए कि ये क्या सूरत हाल है। एक तो ये एक अजीब बात हुई है कि हमारा एक इमदादी सामान गया था इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के में, तो वहाँ पर तो हम जब सामान तो हमारे पाकिस्तानी परचम उतार लिया। फिर उसके बाद में अभी जो नायब वज़ीर इत्तलात हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने उसकी हमसे माज़रत की है, और उस तालिब को जिसने उतारा था उसको गिरफ़्तार भी कर लिया है। लेकिन ये कि ये बहरहाल अब इससे मालूम होता है कि अभी तक इनकी रेट कायम नहीं हुई है वहाँ पर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफगानिस्तान की हालात जो हैं हमको सब पता है, क्योंकि टाइम इतना नहीं होगा कि सारी चीज़ों में जाया जाए। हालात आपको पता ही है कि किस हालात से अफगानिस्तान गुजर रहा है। एक तो वो इतने सालों के बाद जब वो हम आए हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज उनका था, और उनकी जो डिमांड भी है वेस्ट वालों की, अमेरिकन वालों की, हमने भी यही कहा था कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट एक फॉर्म की जाए। उसमें जब तालिबान सारे बैठे तो मुश्किल से शुरू में जो कैबिनेट आई, तो उसमें कोई इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी जो सारे ग्रुप थे। अब वो उन्होंने लेटली फिर 2-3 वजीर उसमें ऐड किए हैं, मगर वो अभी तक वो सेटिस्फाई नहीं कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये भी चीजें नहीं होगी, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी नहीं होगी, वहां से कोई टेररिस्ट एक्टिविटी भी नहीं होगी, और इंक्लूसिव गवर्नमेंट भी होगी। अब लगता है कि अफगानिस्तान ने, जब वो ये सारे सीनियर लोग वहां आए हैं, जो मुझे लगता है उसमें 5-6 पुराने लोग भी हैं, दूसरे भी हैं, तो उनमें तालिबान ने अभी तक प्रॉपरली मेरे लिहाज से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए।
طالبان کی اپنی جو سب بندی ہے اس کے اندر بھی میرے خیال میں انتشار ہے، ان کے اندر انتشار ہے. جو میری جو انالیسس ہے، اگر انتشار نہیں ہوتا تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. اب دیکھیں ایک ڈیمانڈ تھی کہ خاتون کو بھی ایک اس میں ریپرزنٹیشن دی جائے، جو ابھی تک کچھ نہیں ہوا. پھر خواتین کی جو ایجوکیشن ہے یا دوسرے ساری چیزیں ہیں وہ بھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. کوئی شریعت کے قانون میں کہاں تک حد ہے وہ بھی ٹھیک طرح سے مقرر نہیں ہوئی. اصل میں وہ شریعت کی بجائے اپنے ٹریڈیشن پہ جاتے ہیں، وہ ٹریڈیشن ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ دیکھیں انکلوسیو گورنمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں دیکھیں انہوں نے ٹھیک ہے ایک آدمی کچھ ہزارہ کہا، کچھ ان کے ازبیک کے اور کچھ تاجک انہوں نے ایڈ کیے، مگر وہ یہ ہے کہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے. اب یہ ہے اصل بات یہ ہے کہ امریکنس اور ویسٹ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لوگ بھی اس میں ہوں کہ ایک بیلنس رہے، اس کے بعد ہم کچھ کر سکیں گے. ایک تو یہ حالت ہے. دوسرا اگر وہ جب تک یہ انکلوسیو گورنمنٹ انہوں نے نہیں بنائی، جو امریکنس نے کھل کے کہا ہے اور ہم نے بھی کہا ہے کہ اپنا وعدہ پورا کریں، کیونکہ ہم نے ابھی تک ریکگنائز نہیں کیا ان کو. اب فلیگ کی بات تو بعد میں آتی ہے. ہم تو خیر اب امدادی سامان تو بھیج رہے ہیں، ان کے پاس ابھی نہیں بھیجیں، پھر ختم کریں. جب ہمارا فلیگ اتارتے ہیں تو ہم امدادی سامان کیوں بھیجیں؟ نہیں ایک بات ہے، دیکھیں وہ اس میں ان میں جو آپس میں جو بالکل ایک بہت ہی جو ہے اپنا اسٹبرنس بھی ہے اور اپنا فرسٹریشن بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. تو ایک فینیٹک نے وہ جھنڈا بالکل ہمارا اتارا. اب ٹھیک ہے، تو ہمیں بڑا دل کرنا چاہیے. نہیں، پھر گورنمنٹ نے جو باقاعدہ ٹیک اپ کیا اور جو افغان گورنمنٹ نے ان پہ معذرت کی ہے اور ان کو اریسٹ بھی کیا ہے. تو دیکھیں ایک آدمی کے کرنے کے اوپر کوئی تعلقات خراب تو نہیں ہوتے. اور جس دور سے وہ گزرے ہیں افغان جو ہیں، ہمیں اس کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے. وہ بہت فرسٹریٹڈ ہیں اور ان کے حالات بہت خراب ہیں ابھی افغان کے. ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پیسفل حکومت آئے اور افغان اپنے جو مبارک. اب جگہ ہمارے اوپر ٹی ٹی پی والے اتنے جو ہیں وہ کئی انہوں نے اٹیکس کیے ہیں جو ہم سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں کر سکتے. تو مجھے جو لگتا ہے کہ افغانس کے ہاتھ میں، طالبان کے ہاتھ میں ابھی تک پورا کنٹرول نہیں ہے. ان کے اندر بھی فیکشنز ہیں اور جو دوسرے بھی میجر فیکشنز ہیں ان کو ریپرزنٹیشن نہیں دی گئی. انکلوسیو گورنمنٹ جو ہے میرے لحاظ سے نہیں ہے. ایون امریکنس بھی یہی کہہ رہے ہیں، وہ کرنے کے لیے سب تیار ہیں. اسی وجہ سے ہوا یہ ہے. چھوڑ دینا امریکہ کی بات اس لیے چھوڑ دیں کہ وہ تو آپ جو انڈیا کے اندر جو کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کشمیر میں ہو رہی ہے، آسام میں ہو رہی ہے، آپ کے یو پی میں ہو رہی ہے، وہ اس کا ذکر تک نہیں کرتے. دیکھیں الٹا یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سینٹر ہے. بالکل صحیح ہے، ان کی بہروپی ہے. اور ہم بھی کہتے ہیں جب کشمیر میں جو مظالم جتنے ہوئے ہیں اور جو مسلمانوں کے ساتھ اور دوسری چیزوں کے ساتھ جو ہندوستان میں جتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں، ویسٹ ان کے اوپر کوئی نوٹس نہیں لیتا اور بالکل انہوں نے آنکھ بند کی. یہ ٹھیک ہے، وہ مانتے ہیں اس چیز کو. مگر یہ افغانستان کی جو بھی سچویشن آئی ہے، یہ ایک مسلمان حکومت ہے اور یہ وہ چاہیں گے ویسٹ والے امریکنس کے یہ حکومت بالکل ایسی طالبان والی پرانی اور اسلامی حکومت پیور نہ ہو 100. وہ چاہیں گے یہ ضرور، کیونکہ وہ اگر انہوں نے کہا کہ اگر اسلامک سینٹر یہ بن گیا تو یہ سراؤنڈنگ کے سارے لوگ جو ہیں مسلمان پھر ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے. میں آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ بائیڈن ٹائمز کے بعد جب عثمانیہ دور آیا، وہ 1920 21 22 24 تک انہوں نے ختم کیا اور یہ ساری جو کوشش تھی کرسچنس کی تھی اور جیوز کی تھی جو اینٹی مسلم تھے. ایک منٹ ہولڈ کریں. جب آپ نے یہ بات چھیڑی ہے تو یہ میں اس بات کا آپ کو ثبوت میرے پاس موجود ہے، آپ بھی دیکھ لیں کہ 1703 میں پہلا برٹش نے ایک بغاوت کروائی تھی وہابیزم کے حوالے سے، بالکل، جو کہ سلطنت عثمانیہ نے کچل دی تھی. بالکل. پھر آپ کا یہ لے کے آئے ہیں جو آپ کا جو انگریزی اور عربی بہترین بولتا تھا، جو لارنس آف عربیہ، اور پھر یہ اس کو لے کے آئے اور تباہی مچائی ہے. تو وہ پھر مغل امپائر تباہ کی ہماری، پھر ہمارے اندر فرقے پیدا کیے، پھر ہمارے اندر آپ دیکھ لیں اور کشمیر کا مسئلہ چھوڑ کے چلے گئے. وہی بات میں نے عرض کی جو آپ کہہ رہے ہیں. اتنی ہسٹری میں آپ کو تو پتہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس کے بعد جو 24 کے بعد جب فال آف آٹومنس ہوا ہے، اس کے بعد یہ تہیہ کیا ویسٹ نے اور کرسچنس نے سب نے کہ بھائی ابھی مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم نہیں دینا. یونائٹڈ نیشنز بنایا، لیگ آف نیشنز بنائی، ویٹو پاور اپنے پاس رکھا، مسلمانوں کو اسپلٹ کیا بالکل جو بھی ہے، چرچز بنائی انہوں نے، مشنری اسکولز کھولے انہوں نے، کرسچن کے کنورشن ہو گئی، پور کنٹریز میں گئے وہاں پیسے دیے ان کو کیا. یہ بیسیکلی آئیڈیا یہی ہے کہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آنے دینا ہے. اب یہ افغان جو ہے،
افغانستان ہے، طالبان کی گورنمنٹ جو ہے یہ واحد گورنمنٹ ہے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا جی، بہت بہت شکریہ شیخ صاحب۔ وقت ختم ہوا آج کے پروگرام کا، ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔